پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک غریب آدمی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ غریب آدمی کو پیڑ کے نیچے اتنا خزانہ ملا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، پیڑ کے نیچے خزانہ کیسے ملا اور ایک بڑی سی مچھلی کا کیا واقعہ تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ پرانے وقت میں دو سگے بھائی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ محنتی تھا اور بہت رحم دل بھی تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ جبکہ بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی چالاکی سے اس نے بہت سی دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا بھائی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر چل کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کروں، کیونکہ یہاں پر تو میں اتنی محنت کرتا ہوں، کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی بھی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ یہاں تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے در پر جانا پڑتا ہے اور بڑے بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ اپنے گاؤں سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھ عجیب بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا اور دوسرے کاریگر یعنی کام کرنے والے دوسری طرف کام کرنے لگتے تو پہلی طرف کا حصہ خود بخود گر جاتا۔ وہ یہ عجیب بات دیکھ کر کچھ دیر کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا۔ دیکھتا رہا، اتنے میں بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری۔ بادشاہ نے ایک عام سے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کو اس طرح محل کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، آخر یہ کیا دیکھ رہا ہے اور یہ کون ہے؟ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہاں اجنبی ہو کیا؟ اب سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اس شہر میں؟ اس غریب آدمی نے کہا، حضور میں غریب آدمی ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا، جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھ کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ معلوم کر کے مجھے بتانا کہ میرا محل اس طرح بننے کے بعد آدھا کیوں گر جاتا ہے۔ غریب آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ یہ بات معلوم کر کے اسے ضرور بتائے گا، اور وہ غریب آدمی وہاں سے اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ وہ جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ضرور ادا کرتا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ دریا سے وضو کروں اور نماز ہی ادا کر لوں۔ ابھی وہ نماز کے لیے نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا میں سے بہت بڑی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ بالکل سیاہ یعنی کالا تھا، اور آج تک ایسی مچھلی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا، اس کے ذہن میں سوال ضرور اٹھ رہا تھا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی حیران ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا تو وہ مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے یاد رکھنا۔ غریب آدمی نے کہا کہ ایسا کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں، لیکن تم جیسا رنگ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں دریا میں رہتی ہوں، اس کے باوجود اندرونی طور پر جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ کسی سے پوچھنا کہ آخر اس کا کیا سبب ہے، اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل ہی جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس میں راز کیا ہے۔ سوچو، پانی میں رہ کر بھی میں جل رہی ہوں۔ غریب آدمی نے کہا کہ تم بے فکر رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا کہ تم ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہو۔ وہ دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی سے اترا تو کسی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت گھنا تھا اور اس میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، تو اسے بھوک لگی۔ کھانے کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں تھا۔ اچانک اسے ایک آلوچے کا پیڑ نظر آیا۔ اس نے کچے پکے آلوچے توڑ لیے اور بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ سارے کے سارے پھل کڑوے تھے، میٹھے نہیں تھے۔ اس غریب آدمی نے وہ سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں درخت کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے، تاکہ اس طرح کوئی دوسرا آدمی دھوکے میں اس کا پھل نہ کھا لے۔
जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ न पहुंचाओ, मैं तो खुद परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी और वहां पर किसी भी इंसान के रहने का अंदाजा नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई दरिंदा उसे छोड़ता नहीं, वो उसका निवाला बन जाता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। हैरत की बात है कि यहाँ पर कोई इंसान हो सकता है। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, आराम करने के लिए मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूँगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा था, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा कि इनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया। वो लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसी झोपड़ी के बाहर अजीब आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदा था, यानी बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदा का सामना करने के लिए तैयार था। अजदा इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेहाबी के साथ झोपड़ी के अंदर आया तो देखा वो फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था वो जाग चुका था। फकीर ने उसके आने का मकसद पूछा कि बेटा तुम कौन हो। उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर आपकी नींद में खलल हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आया। अब मैं चलता हूँ। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से तो हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा सरअंजाम दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदा को मार दिया है जिसने ना जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। ये खूनी अजदा हम तक नहीं पहुंच सका था और तुमने जो काम किया है वो इंसानियत की भलाई के लिए किया है। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं तो रास्ते से गुजर रहा था कि बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा नजर आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन एक हिस्सा बार बार गिर रहा है। फकीर ने कहा कि बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा? फकीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे से हो और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि किसी गरीब से शादी हो। बादशाह ऐसा नहीं चाहता। बस उस बादशाह से जाकर कह दो कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा कि मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाई बैठी है। उससे कहो कि वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका रंग इसीलिए सियाह है क्योंकि वो जलती रहती है। वो किसी को खुश नहीं देखना चाहती। और दूसरी बात यह है कि उसकी जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र नहीं निकलता। न वो कलमा पढ़ती है न वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा गो भी है, लेकिन वो ना जाने क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं करती है। इसी वजह से उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला सियाह है।
جس کو دیکھ کر انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس غریب آدمی نے کہا، تو اس آلوچے کے پیڑ کا پھل کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے تھا جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ میں دفن ہے، تاکہ تم جاؤ تو خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ خزانہ کھود کر نکال لو، اور اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم ہی لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اس کے دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب تمہیں ملا ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے۔ اس آدمی نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، تمہیں یہ بات کیسی پتہ چلی؟ اس آدمی نے کہا، بس انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ جہاں چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم یہاں آئے، تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آتے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتہ چل سکا کہ ہمارا محل آخر کیوں گر رہا ہے۔ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کریں، انسانوں، جانوروں، پرندوں اور چرندوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانوں، جانوروں، پرندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔